بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشا وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے۔ ہندوستان سونے کی چڑیا تھا۔ انگریز تجارت کی غرض سے ہندوستان آئے، لیکن یہاں کی دولت دیکھ کر انگریزوں کے رال ٹپکنے لگے۔ اسی طرح بنگال میں مال و دولت کی فراوانی دیکھ کر انگریزوں کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ اس علاقے پر قبضے کے خواب دیکھنے لگے۔ چنانچہ انہوں نے کلکتہ میں اپنے قلعوں کی توسیع شروع کر دی اور اپنی سپاہ کی تعداد بھی بڑھا دی۔ نواب سراج الدولہ انگریزوں کو خود غرض اور مطلب پرست سمجھتے تھے۔ انہیں انگریزوں کی ناجائز توسیعات پسند نہ آئیں۔ انہوں نے کمپنی کے کارپردازوں کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنی سرگرمیوں کے دائرہ کار میں اضافہ نہ کریں، لیکن انگریز تو بنگال پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ وہ کیوں اپنے مراکز تک محدود رہتے؟ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو نواب سراج الدولہ نے کلکتہ پر حملہ کیا اور انگریزوں کے قلعے اپنے قبضے میں لے لیے۔ نواب کے افسروں نے قیدی انگریزوں کو قلعہ فورٹ ولیم کے تہہ خانے میں قید کر دیا۔ وہاں دم گھٹ جانے سے کئی انگریز مر گئے۔ یہ ایک غلط قدم تھا جو نواب سراج الدولہ کو بے خبر رکھ کر اٹھایا گیا۔ تاہم اسی سانحے کو بنیاد بنا کر ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال پر قبضے کا پلان بنا لیا۔ کلکتہ میں امیر چند نامی ایک بااثر بنیا مقیم تھا۔ وہ نہایت چلاک اور چرب زبان تھا۔ انگریزوں نے اسے اپنا کرندہ بنایا اور یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ ترغیب و تحریض کی مدد سے نواب بنگال کے کسی طاقتور درباری کو ان کا ایجنٹ بنا دے۔ امیر چند اپنے تعلقات کی وجہ سے جانا جاتا تھا کہ نواب کی فوج کا ایک کمانڈر میر جعفر حکمران بننے کی تمنا دل میں چھپائے ہوئے ہے۔ امیر چند نے میر جعفر سے ملاقاتیں کی اور اسے انگریزوں کا ایجنٹ بننے پر راضی کر لیا۔ جب نواب کی فوج کا اہم کمانڈر انگریزوں سے آ ملا تو وہ جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ منصوبہ یہ تھا کہ دوران جنگ میر جعفر اپنی سپاہ کے ساتھ علیحدہ ہو جائے گا۔ چنانچہ 23 جون 1757 کو پلاسی کے مقام پر کمپنی اور نواب بنگال کی افواج کے مابین مقابلہ ہوا۔ توپوں کی کثرت اور میر جعفر کی غداری کے باعث انگریز فتح یاب ہوئے۔ انہوں نے پھر اپنی کٹھ پتلی میر جعفر کو تخت بنگال پر بٹھا دیا۔ جنگ پلاسی کا ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ جنگ سے تھوڑی دیر قبل امیر چند کمپنی کی فوج کے کمانڈر کرنل رابرٹ کلائیو سے ملا۔ اس نے کلائیو سے کہا کہ میں یہ تحریری معاہدہ کرنا چاہتا ہوں کہ بعد از جنگ نواب کے خزانے سے مجھے 30 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ یہ میری خدمات کا نذرانہ ہوگا۔ اگر یہ تحریری معاہدہ نہیں ہوا تو میں ابھی جا کر نواب سراج الدولہ کو خبر کر دیتا ہوں کہ میر جعفر کمپنی سے ساز باز کر چکا ہے۔ چلاک بنیے نے اپنی طرف سے شہ چال چلی تھی، مگر اسے علم نہ تھا کہ عیاری و مکاری میں انگریز اس کے باپ ہیں۔ رابرٹ کلائیو نے تحریری معاہدہ کرنے کی حامی بھر لی، مگر اس نے 2 معاہدے تیار کروائے۔ نقلی معاہدے میں تو اس بات کا ذکر تھا کہ بعد از جنگ امیر چند کو 30 لاکھ روپے دیے جائیں گے، لیکن اصل معاہدے میں یہ بات گول کر دی گئی۔ جب جنگ ختم ہوئی اور میر جعفر تخت نشین ہو چکا تو امیر چند وہ نقلی معاہدہ لیے خوشی خوشی رابرٹ کلائیو کے پاس پہنچا۔ تب انگریز کرنل نے بنیے پر افشا کیا کہ اس کے ساتھ کیسا دھوکہ ہوا ہے۔ کلائیو نے امیر چند سے کہا کہ وہ یہاں سے 9-2-11 ہو جائے اور پھر اپنی شکل نہ دکھائے۔ بنگالیوں کا یہ غدار غربت و اسرت کی حالت میں قسم پرسی کی موت مرا۔ اسی طرح دوسرے مہا غدار میر جعفر کا انجام بھی عبرتناک ہوا۔ جب وہ فوت ہوا تو جنازے میں قریبی رشتہ داروں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ آج بھی مرشد آباد میں میر جعفر کے محل کا بچا کھچا دروازہ نمک حرام کی ڈیوڑی کہلاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھے وہ 2 غدار جنہوں نے سراج الدولہ کے خلاف غداری کی اور ان کا یہ انجام ہم نے بتایا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس قسم کے تاریخی اور دلچسپ واقعات سے دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ تک اس قسم کی تمام ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔